آج کی گفتگو کا عنوان معراج کے حوالے سے معراج کے پس منظر میں شہر فلسطین اور بالخصوص مسجد اقصیٰ کی اہمیت ہے۔ ہم معراج کا قصہ سنتے ہیں، شب معراج مناتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے تذکرے کرتے ہیں، وہاں ایک نقطہ ایک پوائنٹ ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ مرکز نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا جتنا ذکر قرآن میں ہے اس کی انتہا مسجد اقصیٰ کو قرار دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ یہ مسجد حرام کی حرمت کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ ہے، کعبہ ہے، خدا کا گھر ہے، نبی کریم علیہ السلام کا شہر ولادت ہے، یہ یقیناً ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ مسجد حرام سے پہلے ہمارا قبلہ رہی ہے، کہ اس قبلے کی جانب کوئی تقریباً 36 مہینے روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، اور پھر جا کر اللہ رب العزت نے تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ مسجد اقصیٰ کو یوں بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شب معراج میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر اپنے رب کے وعدے کو اپنی آنکھوں سے سچا ہوتے دیکھا تو وہ مقام کوئی اور نہیں بلکہ مسجد اقصیٰ تھی، کہ جس میں جو وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے دیا تھا کہ جب میرا نبی تمہارے سامنے آئے تو تم نے اس کی اقتداء اور پیروی کرنی، یہ وعدہ اللہ رب العزت نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی نظروں کے سامنے پورا فرمایا تو عین مسجد اقصیٰ میں پورا فرمایا۔ اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں حضور نے نماز ایک بار نہیں پڑھائی۔ ہم جو سنتے ہیں کہ شب معراج میں حضور نے نماز پڑھائی اور دیگر انبیاء پیچھے تھے، تو یہ ایک بار واقعہ نہیں ہوا، ایسا 2 مرتبہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حضور معراج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آسمانوں پر جانے سے پہلے حضور نے وہاں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، اور دوسری مرتبہ جب حضور آسمانوں سے واپس تشریف لائے تو اپنی عظمت اور اپنی شان کے اظہار کے لیے حضور نے پھر سے نماز پڑھائی اور انبیاء نے پھر سے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو یہ 2 مرتبہ جہاں میرے آقا کریم علیہ السلام نے نمازیں پڑھائی ہوں اور انبیاء نے حضور کی اقتداء کی ہو، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی ہو، آقا کریم علیہ السلام کو امام الانبیاء کا منصب وہاں عطا کیا گیا ہو، وہ جگہ کہ جہاں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہوں تو بجائے اپنی تعریف کرنے کے میرے آقا کی تعریف کرتے رہے، وہ جگہ کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہوں تو حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو تمنا کرتے رہے کہ آپ کی امت کو اٹھائے جائیں، وہ جگہ کہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام میرے آقا کریم علیہ السلام کی مدحت سرائی فرمائے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام آقا کریم علیہ السلام کو نہایت عزت و تکریم کے ساتھ آگے مصلی امامت پر کھڑا کر دیں، ایک مسلمان اس جگہ کی اہمیت کو کیسے بھول سکتا ہے کہ جس مسلمان کو نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہو اس کے لیے مسجد اقصیٰ حضور کی معراج نظر آتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پورے کے پورے واقعہ معراج میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی باکمال ہیں، ایک اللہ رب کائنات کا دیدار و زیارت اور رب سے ملاقات، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی ملاقات رہی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرب پایا، لیکن ہم اس کا تصور ضرور کر سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کا منظر کیا ہوگا، کہ جب حضور مصلی پر ہوں گے اور دیگر انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تو کوئی مسلمان مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فلسطین کی اہمیت کو فراموش نہیں کر سکتا۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ آج عمروں کے اس طویل ترین حصہ جو ہم گزار چکے، اس پورے کے پورے حصے میں ہم واقعی معراج کو سننا پسند کرتے ہیں لیکن مسجد اقصیٰ کی اہمیت سننا پسند نہیں کرتے۔ ہم واقعی معراج کے تمام اسرار اور تمام رموز جاننا چاہتے ہیں، لیکن مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے لیے کیا حیثیت اور اہمیت رکھتی ہے وہ ہم سے برداشت ہی نہیں، اور جہاں کہیں ممبر و محراب سے اس کی اہمیت بتائی بھی جائے
تو اسے سیاست پر محمول کر کے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں سیاست میں شمار نہیں ہوتی، اگر ہو بھی صحیح تو بھی غلط نہیں، کہ اللہ رب کائنات کے حبیب علیہ السلام نے جس جگہ پر نماز ادا کی ہو اور جس جگہ پر تمام ائمہ تمام انبیاء کی امامت کے فرائض سر انجام دیے ہوں، وہ جگہ اگرچہ سیاست ہی میں شمار کر لی جائے لیکن پھر بھی اس کا نام لینا باعث برکت ہے۔ رب کائنات نے یوں ہی نہیں فرما دیا، نبی کریم علیہ السلام نے یوں ہی اپنی احادیث میں مفہوماً نہیں بتایا کہ جو شخص وہاں نماز ادا کرے اس کے لیے اتنا اس قدر اسے اجر عطا کیا جاتا ہے۔ یہ نمازوں کی ادائیگی کا اجر، یہ عبادات کا اجر، یہ تمام چیزیں یہ بات واضح کرتی ہیں کہ مسلمانوں کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور پھر وہی ایک اہمیت صرف اسی نہج پر نہیں رہی، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے مسلمان سربراہ تھے کہ جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو فتح فرمایا۔ پھر ان کے بعد ایک طویل عرصہ تک یہ حصہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا اور مسلمان اس پر حکومت بھی کرتے رہے، مسلمان اس پر رہتے بھی رہے، اور یہاں کے مکینوں نے دین اسلام کو قبول بھی کیا۔ اب جب یہاں کے مکینوں نے دین اسلام کو قبول کیا تو یہ مسلمانوں کی آبائی زمین کہلائی، کیونکہ فلسطین عرب کا خطہ ہے اور اسلام عرب سے نکلا۔ اب یہ مسلمانوں کی آبائی زمین کہلائی۔ اب اسی آبائی زمین پر بعد میں آ کر یہ کہہ دیا جانا کہ یہ تو مذہب کی بنیاد پر یہ تقسیم ہونی چاہیے کہ جس مذہب کی نظر میں اس کی اہمیت زیادہ ہے یہ حصہ اسے دے دیا جانا چاہیے، اور یہ کہہ کر یہودیوں کے حوالے وہ کر دینا تو پھر مسلمانوں کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہوا مطالبہ کریں کہ خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری علیہ الرحمہ سے سب سے بڑھ کر اگر کسی کو عقیدت ہے تو مسلمان کو ہے، لہٰذا ان کے مزار کا ارد گرد کا سارا حصہ مسلمانوں کی حکومت میں شامل کیا جائے۔ اگر اسی بنیاد پر تقسیم ہونی ہے تو پھر مسلمان اس بات میں حق بجانب ہے کہ وہ، اور بالخصوص اہل سنت کا مسلمان اس بات میں حق بجانب ہے کہ وہ یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت سے جس قدر محبت و عقیدت مسلمان رکھ سکتا ہے دنیا کا کوئی شخص نہیں رکھ سکتا، لہٰذا اعلیٰ حضرت اور ان کے مزار کے ارد گرد کا پورا خطہ مسلمانوں کی حکومت میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر مذہب کی بنیاد پر زمینیں تقسیم ہوتی ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اس بنیاد پر یہودیوں کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، ہمارے ہاں بعض فلاسفر پیدا ہو چکے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی حکومت کا حصہ ہے، وہ ان کا ملک ہے، وہ جو چاہیں کرتے رہیں، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 1919 سے پہلے تک کوئی کسی فلسطینی، کسی یہودی کا فلسطین میں وجود تک نہ تھا۔ 1919 سے پہلے تک کسی بھی یہودی کا فلسطین میں وجود تک نہ تھا، اگر تھے بھی تھے، اگر وہاں موجود بھی تھے تو نہایت ہی کم تعداد میں۔ وہ یکسر مسلمانوں کی سرزمین اور یکسر عرب مسلمانوں کی سرزمین تھی کہ جہاں عرب مسلمان رہا کرتے تھے۔ اور لیکن البتہ یہ ضرور ہوا کہ جب خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا تو وہ حصہ برٹش حکومت کے اختیار میں چلا گیا، اور برٹش حکومت نے، برٹش امپائر نے پھر اس حصے کو یہودیوں کی حکومت اور یہودیوں کا وطن قرار دے دیا گیا، اور پھر وہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا۔ 1919 کے بعد سے 1927 تک تقریباً 10,000 یہودیوں نے دنیا بھر کے خطوں سے ہجرت کر کے اس فلسطین میں اور بیت المقدس کے آس پاس رہائش اختیار کی، اور وہاں موجود مسلمان آہستہ آہستہ وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ اب ذرا بتائیے اور انصاف سے ذرا دیکھیے کہ وہ خطہ عرب مسلمانوں کا خطہ ہے، عرب خطہ ہے، اور وہاں رہنے والے عرب مسلمان مذہبی اگر تعلق کو ایک طرف رکھ کر بھی اگر دیکھیں تو بھی وہ ان کا آبائی وطن بنتا ہے، وہ ان کا آبائی گھر بنتا ہے، اور آبائی گھر سے کسی کو یہ کہہ کر نکال دینا کہ یہاں حکومت اور اس خطے کی حقدار سب سے زیادہ وہ قوم ہے کہ جو قوم مذہب کی بنیاد پہ اس سے تعلق رکھتی ہو، تو پھر یقیناً یہ مسلمانوں کے ساتھ اور عرب مسلمانوں کے ساتھ بالخصوص یہ بہت زیادہ ظلم و زیادتی ہے۔ اور اگر مذہبی تعلق کی بات کریں تو مذہبی تعلق میں بھی ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ فلسطین محض یہودیوں کے لیے اہم نہیں ہے، فلسطین بیک وقت مسلمانوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اہمیت کا حامل۔ اور اگر ہم دیکھیں تاریخ کے تناظر میں تو تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو ان یہودیوں کو نہ جانے کتنے بادشاہوں نے ذلیل و رسوا کر کے فلسطین سے باہر نکالا، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے کہ انہیں امن میں رہنا کبھی بھی کسی بھی زمانے میں برداشت نہیں ہوا۔ آج آپ مسلمانوں کی حکمرانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، فلسطین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں
آپ کو تمام تر اسلامی دور حکومت میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے یہ اعلان کیا ہو یا یہ دعویٰ کیا ہو کہ فلسطین کے اندر موجود یہودیوں کو ان کی عبادت کرنے سے روکا جاتا، یا انہیں ان کے اپنے طرز اور اپنی معاشرت کے حساب سے انہیں رہنے سے روکا جاتا، یا ان پر اپنا دین مسلط کیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح فرمایا، بیت المقدس کو فتح فرمایا، تو اس وقت کے وہاں کے سب سے بڑے پادری اور سب سے بڑے اسقف اعظم جسے کہا جاتا، سب سے بڑے پادری، یہودی پادری، اس سے جو معاہدہ ہوا اس میں یہ تمام شرائط شامل تھی کہ جو یہودی یہاں رہنا چاہیں وہ رہیں، جو اپنی عبادت ادا کرنا چاہیں ادا کریں، کسی بھی مسلمان حکمران کی جانب سے ان کی عبادات پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی جائے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ نے دوسری مرتبہ فلسطین کو فتح فرمایا تو یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو انہوں نے بھی جاری کیا، اور کبھی کسی زمانے میں کسی یہودی کو وہاں سے یہ کہہ کر نہیں نکالا گیا کہ یہ تو ہماری سرزمین ہے، یہ ہمارا پہلا قبلہ ہے، یہاں ہمارے نبی کو معراج ہوئی تھی، یہاں اب تمہارا دین منسوخ ہو چکا۔ ایسا کسی قسم کا تاریخ میں کوئی دعویٰ موجود نہیں۔ لیکن یہ عجب بات ہے کہ مسلمان جب اپنے مذہب کی بنیاد پر، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی بنیاد پر ہمیشہ مروت دکھاتا رہے اور بدنام بھی آخرکار مسلمان ہو، اسلام و فوبیا کا شکار بھی آخرکار مسلمان ہو، اور یہ یقیناً تمام تر چیزیں اس وجہ سے ہیں کہ آج کا مسلمان وہ مسلمان رہا ہی نہیں کہ جس مسلمان کو ان چیزوں کی اہمیت کا ادراک ہو۔ آج کا مسلمان نے قوم کو تقسیم کر دیا زمینی خطوں پر، اور یہی وہ چیز تھی کہ جو یہود اور جو مغرب ہم سے چاہتا تھا۔ مغرب نے ہمارے درمیان یہی تفریق ڈالی کہ آپ ایک سرحد کے اندر ہیں، آپ ایک قوم ہیں۔ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں وہ سرحد سے باہر ہیں، وہ الگ قوم ہیں۔ اگر برما میں مسلمان ہیں، سرحد سے باہر ہیں، وہ الگ قوم ہیں۔ اگر فلسطین میں مسلمان ہیں، سرحد سے باہر ہیں، وہ الگ قوم ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان سرحدوں کا پابند نہیں ہوا کرتا، مسلمان ہمیشہ دین کا پابند ہوتا ہے۔ مسلمان ہمیشہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کوئی بھی کلمہ گو مسلمان موجود ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے، وہ ہماری قوم کا ہے۔ کبھی بھی مسلمان سرحد کی تقسیم کی بنیاد پر قومیں تقسیم نہیں کرتا۔ اور علامہ اقبال نے اسی نقطۂ نظر کو علامہ اقبال نے بیان فرمایا اور واضح طور پر ارشاد ہوا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ یہ واضح فرمان ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ اور فرمائے جذب باہم جو نہیں، محفل انجم بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ قومیں بنتی ہیں مذہب سے۔ اگر مذہب نہیں اور تم نے سرحدوں کو اپنی قوم بنا لیا تو پھر جب مذہب نہیں تو تم بھی نہیں، کیونکہ پھر جب مسلمان اپنی سرحدوں کی بنیاد پہ تقسیم ہوگا تو وہی حال ہوگا جو آج مسلمانوں کا ہے کہ تقریباً 53 اسلامی ممالک کے باوجود نہ فلسطین کے حق میں کوئی آواز اٹھانے والا، نہ کشمیر کا مسئلہ آج کوئی 72-73 سال گزر جانے کے باوجود حل ہونے والا۔ کبھی برما میں مسلمان کی عزت پامال تو کبھی چیچنیا بوسنیا میں مسلمانوں کی عزت پامال، کبھی افغانستان میں دنیا کی سپر پاورز آ کے ٹکرا رہی ہیں، تو کبھی دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں مسلمانوں کی عزتیں پامال، بچے شہید کیے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا اور مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج یہی بات ہے کہ ہندوستان میں مسلمان پردے کے حوالے سے مستقل طور پر ایک جنگ میں مبتلا ہے، لیکن آج ہمارے ملک پاکستان سے حکومتی سطح پر ایک صدا نہیں اٹھتی اور کسی بھی قسم کا کوئی احتجاج، کسی بھی قسم کی کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سرحدوں کا پابند کر رکھا۔ رب کائنات نے ہمیں ایک کلمے سے جوڑا تھا، نبی کریم علیہ السلام نے کلمے کے تعلق سے جوڑا تھا۔ اور یاد رکھیں وہ مواقعات مدینہ کا موقع کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت کر کے آنے والوں کو جن انصار صحابہ نے ان کی مدد کی تھی اور جو مدینہ کے رہائشی پہلے سے جو وہاں صحابہ موجود تھے، حضور نے یہ سرحدوں کا فرق مٹا دیا تھا۔ اگرچہ وہاں اس وقت مکہ میں حکومت کفار کی تھی، مدینہ میں حکومت نبی کریم علیہ السلام کی تھی، لیکن جو وہاں سے ہجرت کر کے آیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ایک مہاجر کو دوسرے انصار کا بھائی بنا کے بتا دیا کہ اسلام اور مسلمانوں کی قوم کبھی بھی سرحدوں کی بنیاد پہ نہیں بنائی جاتی بلکہ کلمے کی بنیاد پہ تعلق بنائے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں سرحدیں ایک بہت بڑی چیز ہو گئی ہیں۔ ہمارا تو حال اتنا برا ہے کہ ہم تو صوبوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کوئی اگر سندھ کا رہنے والا ہے تو پنجاب کے رہنے والے کو برداشت نہیں، کوئی اگر سرحد کا رہنے والا ہے تو بلوچستان والے کو برداشت نہیں، کوئی پنجاب کا ہے تو بلوچستان والے کو، کوئی بلوچستان کا ہے تو پنجاب والے کو کوئی برداشت نہیں۔
آج ہمارے ہاں اس قدر افراط و تفریط ہو چکی، اور پھر اس سے بڑھ کر اور کہ ہم لسانیت کے شکار ہو چکے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان کہ کسی کو کسی پر، نہ عربی کو عجمی پر فضیلت، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، آج وہ فرمان ہم نے پس پش ڈال دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری نظروں سے فلسطین کی اہمیت ختم ہو چکی۔ ہم معراج کے قصے سنتے ہیں، ہمیں معراج میں صرف وہ باتیں، شب معراج میں صرف وہ باتیں پسند آتی ہیں کہ جن باتوں میں ہم یہ سنیں کہ ہمارے نبی نے رب کا دیدار کیا، نبی نے رب کا جو دیدار کیا سو کیا، وہ حضور کا معجزہ اور حضور کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے اس پورے کے پورے واقعہ معراج سے؟ وہ سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ رب نے پورے واقعہ معراج میں اگر کسی منزل کا تذکرہ کیا تو مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا ہے۔ رب کائنات نے پورے واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہا کا ذکر نہیں فرمایا، رب کائنات نے لامکہ کا تذکرہ نہیں فرمایا، رب کائنات نے جنت کا جہنم کا تذکرہ نہیں فرمایا، رب کائنات نے اگر حضور کی کوئی منزل بتائی ہے تو مسجد اقصیٰ بتائی ہے۔ اور یہ صرف اس لیے تاکہ مسلمان یہ سمجھ سکے کہ جس طرح مسجد حرام ہمارے لیے نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے، یوں ہی مسجد اقصیٰ بھی ہمارے لیے کوئی کم اہمیت کی حامل نہیں ہے۔ آج اگر مسلمان کسی بھی طور پر ایک ہو جائیں اور مسلمان اگر ان تمام سرحدی اور ان تمام لسانی اور ان تمام دیگر تعصبات کو بھلا کر جب تک مسلمان ایک جگہ جمع نہیں ہوتا تب تک یہ ممکن ہی نہیں کہ مسلمان مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو سمجھ سکے، یا کشمیر میں پستے مسلمانوں کی مدد کر سکے، یا فلسطین میں ڈوبتے ہوئے اور پامال ہوتی عزتوں کو بچا سکے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے پیغام دیا تھا اور فرمایا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا وفا کے کاشغر، کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں مسلمان بستا ہو، اگر وہ تمام مسلمان حرم کی پاسبانی کے لیے ایک ہو جائے تو ہی ممکن ہے کہ مسلمان کسی طور پر اپنے حرم کی حفاظت کر سکیں۔ وگرنہ یہ یاد رکھیں کہ اگر یہودیوں پر مسجد اقصیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا، جیسا کہ ہمارے آج کے موجودہ کچھ فلاسفر کا یہ نظریہ ہے کہ ان کے حوالے چھوڑ دیا جائے، ان کا وطن ہے ان کے حوالے کر دیا جائے، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ آگ وہاں تک رکنے والی نہیں، کیونکہ فلسطین میں قبضہ کرنے والے یہودیوں کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ گریٹر اسرائیل کا ہے۔ اور گریٹر اسرائیل کیا چیز ہے؟ یہ گریٹر اسرائیل، یہ اسرائیل کی سرحدوں سے لے کر ہمارے عراق تک، نیل سے لے کے فرات تک، یہ تمام کا درمیانی علاقہ یہ انہوں نے اپنے نام لکھ رکھا ہے۔ اور یہ ان کی اس تحریک سہمنی تحریک کے جو بانیان تھے، یہ ان کا موقف ہے کہ ہم نے جو آخر میں قرب قیامت جو جنگ لڑنی ہے، ہم اس جنگ کی تیاری آج سے شروع کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ تمام تر دجالی قوتیں اس وقت مسلمانوں کے برخلاف ہیں۔ اگر ہم اپنا احساس خود نہ کر سکے، ہم اپنی عزتوں کی حفاظت خود نہ کر سکے، تو دنیا میں کوئی فرشتہ نہیں اترے گا کہ جس نے ہماری عزتیں بچانی ہیں۔ دنیا میں آسمان سے کسی ایسی غیبی قوت نے نازل نہیں ہو جانا کہ جس نے فلسطین کو ایک لمحے میں مسئلہ فلسطین کو حل کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ دنیا میں کسی جبریل علیہ السلام نے دوبارہ سے بدر کی طرح اس انداز میں نازل نہیں ہونا کہ وہ آ کے بدر کے انداز میں فرشتوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی مدد کر جائیں اور کشمیر کو آزاد کرا کے مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ اس کے لیے مسلمانوں کو خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا، اور اپنے لیے کھڑا ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز ضروری ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو جانیں، اپنے آپ کو سمجھیں۔ جب تک اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر اپنی اس پہچان پر فخر نہیں کرتے، ممکن نہیں کہ رب کائنات کبھی بھی اس قوم کی اور اس امت کی مدد کے لیے ملائکہ کو نازل فرمائے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی